السلام علیکم، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، غرض کی اتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں کچھ نظر آ رہی ہیں، وہ نعمتیں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر جگہ اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس نے چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا، ہمارے سر پہ آسمان کی چھت رکھی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی کہ اس کو کھانے پینے اور ہر طرح کی نعمت میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں وہ نعمتیں دیتا ہے جن کے ہم مستحق نہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اس رب کی حمد و ثنا کریں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں روزانہ شکرانے کے الفاظ ضرور پیش کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں کلمے بہت خوبصورت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہمیں، کہ اس نے ہمیں ایک تو نعمت دی اور اس کے نعمت پہ ہم شکر کر رہے ہیں، تو اس کو وہ شکر زیادہ پسند آ رہا ہے اس نعمت کے بدلے میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس ذاتی اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامعہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کیجیے۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اس کی نعمت کو شمار کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔